हाय देयर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एथेंस यूनिवर्सल, द प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस अस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एथन यूनिवर्सल। मैं हूं फरहान। आज अपना वीलॉग शुरू करने से पहले मैंने 2 क्वेश्चन वो ऐड किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और उसके साथ एक रिक्वेस्ट भी ये है कि अगर आप पहले नंबर पे आप टिकटॉक पे प्लीज़ क्वेश्चन मत लिखा करें। वहाँ पर मैं नहीं बैठता, ना मैं कमेंट्स वगैरह इतना गौर से पढ़ता हूँ, ना क्वेश्चन मैं वो शामिल करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं एक छोटी सी झलकी नुमा वीडियो अपलोड करने के लिए वहाँ पर ऑनलाइन होता हूँ। और उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ ये मकसद होता है कि आपको, क्योंकि हमारे अक्सर दोस्त अहबाब वहाँ पर बैठते हैं टिकटॉक पे, वो टाइम वो सर्फिंग करते हैं, तो मेरा ये दिल होता है कि उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि यूट्यूब पे वीलॉग अपलोड कर दिया गया है, तो आप अगर मुनासिब समझें तो यूट्यूब पे जाके मुकम्मल वीडियो देख लें। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है और वो प्लीज़, और आप अपने मेरे यूट्यूब वीलॉग के नीचे एज अ कमेंट जो है वो आप उसको प्लेस कर लिया करें, तो वो फिर मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँ। उसामा जट भाई और अंकित कुमार का 2 क्वेश्चन है मेरे पास। उसामा भाई कहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि जिनके पास रेफ्यूजी पेपर हैं, क्या वो चेंज होने के कोई लॉ है या नहीं। उसामा भाई, आपने ये तो नहीं लिखा कि आप किस कंट्री में रह रहे हैं और कौन से कंट्री में आप जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में आप यूरोप के किसी कंट्री में रह रहे हैं और यूरोप ही के किसी कंट्री में आप जाकर चेंज कराना चाहते हैं। तो मुझे जहाँ तक समझ आई तो उसका आंसर ये है कि अगर आप मेरे पुराने वीलॉग देखें तो वहाँ पर भी मैंने काफ़ी तफसील से मैंने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है। वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बेसिक स्टेटस है ना रेफ्यूजीज़ का, अगर आप रिकॉग्नाइज रेफ्यूजीज़ है तो ये 90 डेज से आप ऊपर यूरोप में ट्रैवल एज अ टूरिस्ट समझ ले कर सकते हैं। वहाँ पर काम करने की लीगल या लीगल कन्वर्ट करने की या स्टेटस चेंज करने की आपको इजाज़त नहीं है। तो ये जब होम कंट्री, जिस कंट्री में आपने ये अप्लाई किया और जिसमें आपको ये अलाउ किया गया है, अगर वहाँ पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपको अलाउ किए गए हैं उसके साथ साथ, और उसके बाद आप अगर जो 3 साल का एक स्टेटस है जो बेसिक स्टेटस में शामिल होते हैं, फर्दर आप फिर ज़्यादा जब वो रहते हैं और आप जब एलिजिबल होते हैं उस पर आप अभी माइक्रो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट जब अप्लाई करते हैं, वो स्टेटस होते हैं जो यूरोपियन कम्युनिटी ECO या EU लिखा होता है कहीं पे, यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कम्युनिटी। तो वो स्टेटस जो है वो आपका जाकर वो कन्वर्ट होता है, वो आपका चेंज हो सकता है। लेकिन ये बेसिक स्टेटस आप यूरोप के किसी कंट्री में जाके कन्वर्ट नहीं कर सकते। अंकित कुमार कहते हैं कि इज़ देयर एनी न्यू लॉ इन कमिंग इन ग्रीस फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स। तो अंकित कुमार भाई, ये बेसिकली मैंने ये सेम क्वेश्चन पे मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन अब जिम्मेदारी क्योंकि इन शॉर्ट मैंने आपको आंसर देना है। तो इस ग्रीस में जो फ़िलहाल की जो गवर्नमेंट है ना, दूर दूर तक इन्होंने कोई ऐसी बात या ऐलान नहीं किया जिसके ज़रिए ओपन रजिस्ट्रेशन हो या ओपन इमिग्रेशन आप कह लें हो। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे यूरोप का जो मॉड्यूल है वो चेंज होता जा रहा है। जितनी इनको नीड है, जितनी इनको अपने जो इनके प्लान हैं, तो उसके तहत अगर जहाँ पर जितनी इनको नीड है उतनी उतनी ही तादाद में वो हायर करते हैं, चाहे वो वीज़े की सूरत में हो या यहाँ से कोई वो उनको कुछ ऑप्शन मुहैया हो। अब देखें, एक मैं आपको चीज़ बता दूं, आप ज़हन नशीन कर लें कि पहले, अब जैसे पुर्तगाल देख लें, अब अभी उन्होंने जॉब सीकिंग वीज़ा हायर किया है, और ये लाजमी नहीं कि ये हाई स्किल वर्कर के लिए कोई वीज़े हैं। ये जैसे जर्मनी ने यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आप अगर आप देखें तो अब रोमानिया देख लें, पोलैंड देख लें, एस्टोनिया देख लें, हर कंट्रीज़ के आप अगर जॉब पोर्टल इंटरनेट पर अगर सर्च करें या विज़िट करें उनके जॉब पोर्टल, तो वहाँ पर वो जॉब्स होती हैं। तो वो अब अच्छी बात यह है कि यूरोपियन लीडरशिप इस बात पे मुत्तफिक हो गई है कि पहले तो था कि हाई स्किल वर्कर को हायर किया जाए, अब चूंकि लेबर शॉर्टेज भी बढ़ती जा रही है तो अब वो इस बात पे भी रजामंद है कि अब मजदूर तबके को भी वीज़ा दिया जाए। अब इसमें सबसे अच्छी जो एक असर वाली जो एक बात, या जिसे कह लें एक अमल जो वो आपको करना है, वो ये कि अगर आपका कोई जान पहचान या अजीज़ या रिश्तेदार किसी यूरोप के किसी कंट्री में है और वो किसी मालिकान से अच्छे तरीके से उनके साथ वो उसके ताल्लुकात हैं
اور وہ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر ایک ایکسیپٹ کی جائے کہ یہاں پر ایک شارٹیج ہے اور اس کو بندے چاہیے، تو وہاں پر اگر آپ کانٹریکٹ کسی کے ذریعے منگوانے میں کامیاب ہو جائیں تو اس پہ ویزے کی ایک امید پیدا ہوتی ہے، وہ آپ کو ویزا لیبر میں بھی طبقے میں بھی یعنی وہ ویزے ایشو ہوتے ہیں۔ تو اس پہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی، لیکن پھر میں دوبارہ اس پہ بات کروں گا۔ مزید کچھ آپ اگر میرے پرانے ویلاگ دیکھیں وہاں پر اب بھی آپ کو مل جائے گی کافی انفارمیشن۔ اچھا، دیپ سنگھ ہمارے ایک اٹلی میں مقیم ایک برادر ہیں اور 40 سال ان کی عمر ہے۔ حال ہی میں ایک بہت بڑے میڈیا پلیٹ فارم پہ ان کی ایک سٹوری پبلش ہوئی۔ دیپ سنگھ کیوی کا ایک فارم ہے، وہاں پر ایک یہ مطلب فروٹ پکر ہیں اور عرصہ 10-11 سال سے اٹلی میں یہ جو فروٹ پکنگ کا کام ہے یہ کر رہے ہیں، اور ایک میڈیا کے ایک بہت بڑے ریپریزنٹیٹیو انہوں نے اس جگہ کا وزٹ کیا اور انہوں نے کچھ انٹرویوز لیے جس میں دیپ سنگھ کے نام کا ایک جو شخص تھا ان سے ان کی تفصیل انہوں نے شیئر کی، پبلش کی ان کی سٹوری، جو کہ ایک کچھ اس انداز سے تھی کہ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے دکھ ہے کہ میں جو خواب دیکھ کر آیا تھا اٹلی میں کہ میں ایک اچھی جاب کر سکوں گا، لیکن میں لینڈ لارڈز کے ہتھے چڑھ گیا، زمینداروں کے، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات میرے خیال میں وہ ٹھیکیدار ہی ہم اسے کہتے ہیں، جو مڈل مین ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے کچھ بندے ہائر کرنے ہیں اور پھر ان کو لینڈ لارڈز کے پاس لے کے جانا ہے کہ بھائی یہ بندے میں لایا ہوں اتنے دنوں کے لیے، اتنے ماہ کے لیے، اور وہ ان کو آپ جاب پہ رکھیں، یہ فروٹ پکنگ کا کام کریں گے۔ تو اس پہ وہ پھر 2 ماہ کا کام ہے، 3 ماہ کا کام ہے، خیر تو وہ پھر کمیشن اپنا لیتا ہے۔ تو وہ پھر ایک ظلم کی انہوں نے ایک داستان بیان کی، اور وہ اس انداز میں کہ انہوں نے کہا کہ 10-12 گھنٹے ہم سے یہ کام لیا جاتا ہے اور ہمارے ہاتھ اوپر ہوتے ہیں، ہم وہ پھل اتارتے ہیں اور بازو میں درد ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں، سر پہ ہمارے وہ کھڑے رہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اور جلدی یہ کہتے ہیں کہ جلدی، یعنی کہ ایک توہین قسم کی، انسانیت کی توہین ہے کہ ہمیں ایک جانوروں کی طرح یہاں پر سلوک کیا جا رہا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جیب میں کٹر ہوتے ہیں، ہمارے زخم لگ جاتے ہیں، کٹر کے زخم لگ جاتے ہیں، گرنے سے چوٹیں آ جاتی ہیں، نہ ہی آج دن تک کوئی مڈل مین یا لینڈ لارڈ وہ کوئی راضی ہوا کہ ہمیں ایمبولینس بلا کر دی جائے، ہمیں ہسپتال تک لے کے جایا جائے۔ تو یہ ایک ساری انہوں نے ایک کہانی بتائی جس کے نتیجے میں جو اٹالین گورنمنٹ ہے اور اٹالین جو میڈیا ہے انہوں نے ایک ٹارگٹ کی ہے وہ جگہیں کہ یہ کہاں کہاں پر ایسا ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا شکنجہ جو ہے یہ اٹالین گورنمنٹ کیسے ان پہ رکھ رہی ہے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ سوسانا سینی یہ اٹالین پولیٹیشین ہے، ڈپٹی پریزیڈنٹ آف اٹالین ایگریکلچر۔ انہوں نے ایک بڑے کڑاکے انداز میں ان سب کی اس کام کے پیچھے ایگریکلچر کا جو خاص طور پہ یہ جو فروٹ پکنگ کا جو محکمہ ہے اس پہ انہوں نے بہت بڑی سخت انداز میں ایک سٹیٹمنٹ دی اور انسپیکشن شروع کر دی، یعنی چھاپے مروانے شروع کر دیے، اور یہ اب انہوں نے ایک ٹیم جو ہے وہ بلڈ کی ہے، یوں سمجھ لیں کہ جو کہ مختلف، انہوں نے کہا کہ 300 ڈیٹا کے مطابق ہمیں ایسے لینڈ لارڈ ملے ہیں کہ جن کے ساتھ کیسز منسلک ہیں، ظلم کی داستانیں منسلک ہیں، انہوں نے اپنے لیبرز کے ساتھ کیا کیا کیا، یہاں تک ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے تنخواہ مانگنے پر انہوں نے بندوقیں تانی اپنے مزدوروں پہ، انہوں نے ان کو مارا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہتی ہیں کہ ہم نے 3 سال سے یہ چیزیں ہم نوٹس کر رہے تھے، اور اب ہم نے جو پلان تیار کیا اس کے ذریعے ہم انسپیکشن شروع کر رہے ہیں، یعنی ہماری ٹیمیں جائیں گی، اور کیونکہ ان میں سے 100 لینڈ لارڈ ایسے ہیں زمیندار جنہیں ہم نے کسٹڈی میں لیا اور ان سے بات چیت کی، لیکن جب قانونی پروسیس شروع کرتے ہیں تو اس میں دیر لگتی ہے کافی عدالتی معاملات میں، تو ہم نے اس لیے اب انسپیکشن تیار کر دیا، ایک قانونی سیٹ اپ تیار کیا ہے ان 3 سالوں میں کہ جس کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں جو 4 لاکھ افراد ہیں جو فروٹ ایگریکلچر سے منسلک ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد انڈین ایشینز کے ہیں، انڈین بھی انہوں نے شامل ہیں، تو ان کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، تو وہ جیسے دیپ سنگھ کہتے ہیں کہ مجھے 2 سے 3 یورو میں صرف دہاڑی پہ وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور میرے ساتھ یہ ظلم ہے، تو یہ تنخواہ وہ کہتی ہیں کہ یہ تنخواہ نہیں
نہیں ہے فوڈ پیکرز کی. میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کو ایک اچھے انداز میں ان سے کام لیا جائے, ان کو فرسٹ ایڈ, ان کو میڈیکل انشورنس مہیا کی جائے, ان کو رہنے کے لیے اچھی رہائشیں دی جائیں اور پھر ان کے ساتھ کام کیا جائے. اور اب انہوں نے شکنجا اٹلی میں فروٹ پیکرز کی جاب جو لینڈ لارڈز کے ہتھے جو چڑھتے ہیں, ظلم کا شکار ہوتے ہیں, اس پہ یہ شکنجا انہوں نے تنگ کر دیا ہے. بالکل اسی طرح مارکو اومیزولو سوشلسٹ ہیں, یہ ریسرچر ہیں, جرنلسٹ ہیں, پروفیسر ہیں اور ممبر آف یوروسپیس تھنک ٹینک. انہوں نے بھی وزٹ کیا انڈین کمیونٹی میں, وہاں پر مختلف جگہ پہ جا کے انہوں نے اب سٹوری بھی پبلش کی, انٹرویوز لیے. انہوں نے کہا کہ میں نے جو چیز دیکھی 15,000 کے لگ بھگ ایسے افراد ہیں جن کے ساتھ ظلم کی داستانیں منسلک ہیں اور ان کے ساتھ ظلم ہوا, اور وہ ایسے ہیں کہ انہیں مافیا جو ہے ان کے ارگو مافیا کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بھی گورنمنٹ افیشل کے ساتھ ان کی جو ریسرچ تھی اس سے بھی کافی ہیلپ ملی, اور اٹلی میں اب یہ شکنجا جو ہے ان کو لینڈ لارڈس کو اب ان کو یہ پتہ چلے گا اکارڈنگ ٹو دا سیٹ اپ. یہ جو نظر آیا جو میں نے پڑھا تو ان کے ساتھ بھی یہ کوپریٹ ہوگا جو 4 لاکھ کے قریب وہاں پر موجود ہیں, فروٹ پیکرز ہیں, ایشینز. امید کرتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی ملے گی, دعا ہے ہماری, کیونکہ بڑی محنت کا کام ہے. اس کے بعد یورومیڈ مانیٹر, یہ ہے ایک میڈیٹرینین نان پروفٹ آرگنائزیشن. ان کی جو ریسرچر ہیں یورومیڈ مانیٹر کی مائیگریشن اور اسائلم سے, مشیلا پوگلیز, انہوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا ایک بار پھر یورپی یونین کی لیڈرشپ کو. یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا سخت لفظ استعمال کیا اور وہ انہوں نے کہا کہ یورپین ڈبل سٹینڈرڈ. یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بھی اسائلم سیکرز کے حوالے سے ان کے حق میں بات کی. یہ کہتی ہیں کہ یوکرائن جب یہاں پر یہ جب شروع ہوا سارا سلسلہ تو یورپ نے کس اچھے انداز میں یوکرینین ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کیا, وہاں پر وہ آئے یورپ میں اور انہیں اچھا ویلکم کیا گیا. میں نے پچھلے ویلاگ پہ بھی اس پہ بات کی تھی, لیکن اب چونکہ یہ نیوز بھی ان سے منسلک ہے تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر یوکرینین کو آپ اس حد تک ویلکم کرتے ہیں تو پھر آپ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں شو کرتے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یوکرین سے یہاں پر آنا کتنا مشکل ہے, اور جو دور دراز علاقوں سے, دور دراز کے ممالک سے اپنی زندگی کی بازی, کئی تو اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں, کئی زندگی موت کی کشمکش سے ہوتے ہوئے وہ وہاں پر اتنی مشکلوں سے پہنچتے ہیں, اور کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی اسائلم کی درخواست دے سکیں؟ فیصلے ہونے نہ ہونے تو بات کی باتیں ہیں, کیا انہیں اختیار نہ دیا جائے؟ یہ یورپین سٹینڈرڈ کا کس قسم کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے؟ انگلینڈ کے بارے میں انہوں نے بات کی, وہاں یہ ایک عجیب سا قانون ہے کہ وہ روانڈا میں بھیج رہے ہیں اپنے ریفیوجیز کو, اور وہاں پر خرچہ نہیں ہوتا. ڈنمارک کی انہوں نے بات کی کہ وہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ابھی فی الحال اپلیکیشن بھی نہیں ہے ریفیوجیز کی. اسی طرح گائے بگائے انہوں نے اٹلی, گریس, فرانس کے بھی آڑے ہاتھوں لیا کہ یہ کیسا سٹینڈرڈ ہے کہ ان سے حق لے لیا جائے اور ان کو حق دے دیا جائے. تو اس پہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک باتیں کی. اب یہ تو یورپین لیڈرشپ اور ان پہ ہے کہ وہ ان دنوں کافی زیادہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہی ہیں لیڈرشپ کو, یورپین لیڈرشپ کو, کہ وہ آپ نے یوکرینین کو جس طرح ویلکم کیا, آپ باقی انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی جو ریفیوجیز ہیں ان کو بھی, اسائلم سیکر جو ہیں ان کو بھی تو اتنا اختیار دیں کہ وہ دائر تو کر سکیں کم از کم اپنی اپلیکیشن, اور ان کو آپ بیسک ویلکم تو کر سکیں. آپ نے کتنے اچھے انداز میں یوکرینین کو ویلکم کیا, نہ صرف ویلکم کیا بلکہ ان کے لیے اچھی رہائشوں کا بندوبست کیا. یہ ساری چیزیں یورومیڈ مانیٹر نے ایک دفعہ پھر کرٹیسائز کیا ہے. تو اس کے بعد جو تیسری خبر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی, یہ جرمن کے ایک بلڈ آم سونٹاگ کہہ لیں, یہ ایک سنڈے کے میگزین ہے شاید, اور برلن سے یہ اس کی اشاعت ہوتی ہے. تو اس پہ ایک باقاعدہ ایک سٹوری ایک اسٹیٹمنٹ آئی اور وہ منسٹرز کی تھی, انٹیریئر منسٹر جو جرمن کے, ٹرانسپورٹ اور لیبر منسٹر. یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بدقسمتی سے اس وقت اچانک 2 سے 3 ہزار افراد کی ضرورت پڑ گئی ہے, اور جرمنی کے مختلف ایئرپورٹس پہ, جس میں بڑے بڑے ایئرپورٹ شامل ہیں, وہاں پر شارٹیج ہو گئی ہے اسٹاف کی, اور اس کی وجہ سے ہمیں کافی حد تک
फ़्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ गई। आपने देखा होगा हाल में डज़ल्डॉर्फ की जो एयरपोर्ट है, वहाँ पर एक लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। स्टाफ की ना होने की वजह से वहाँ पर फ़्लाइटें लेट होती रहीं, कई पैसेंजर तो वो वापस जाते रहे, और ऐसी सिचुएशन बनी हुई है हमारे एयरपोर्ट्स पे। तो हमें एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अब ये तो उन्होंने नहीं कहा कि इस खबर में ये तो मैंने नहीं पढ़ा कि वो कैंपेन कहाँ पर और कैसे लॉन्च होने जा रही है, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने ये कहा कि हम कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके तहत हमें ये 2 से 3 हज़ार वर्कर्स जो हैं वो दरकार हैं, वो हम बाहर से लाएंगे। ये भी उन्होंने नहीं बताया कि थर्ड कंट्रीज़ या यूरोप से या कहाँ से। तो ये खैर उन्होंने कहा कि हम उन्हें लाएंगे, बेसिक उनको इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, और एयरपोर्ट की ट्रेनिंग होगी जिसमें चेक इन का डिपार्टमेंट शामिल है, सेक्शन शामिल है। उसके बाद ये सिक्योरिटी एयरपोर्ट्स की और लगेज पे कुछ उन्होंने कहा, और इस तरह की जॉब्स जो हैं इन सेक्शन पे जो है वो अवेलेबल हैं, और बहुत बड़ी शॉर्टेज है। तो अब ये देखते हैं, जो ही इन्फॉर्मेशन आएगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो जर्मन इस हवाले से बहुत अच्छी, मैं हाल में उनकी रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके बड़े अच्छे हैं। वो ये नहीं कि अगर कोई जर्मन में 10 साल से मुकीम है या 20 साल से मुकीम है, जो 2 साल से भी मुकीम है और कुछ बेसिक लैंग्वेज उनके कोर्सेज़ हैं और एलिजिबल हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और इंटरेस्ट है किसी सेक्टर में, तो वो उनको ट्रेन करके उसको वहाँ पर जॉब पे देते हैं। ये बड़े अच्छे चांसेस मुहैया करती है, उनके डेवलपमेंट प्लान में बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तक के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर आप नहीं किया बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, और आपकी सपोर्ट अगर मेरे साथ रही तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। तो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।